اسلام کے لیے وقف کیا اور نماز کی حالت میں آپ کو بات کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول کیا۔ یکم محرم الحرام آپ شہادت کے عظیم مرتبے کے اوپر آپ قائم ہوئے۔ حضرات، سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں رسول پاک نے گواہی دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا ایمان مکمل ہے۔ کیسے؟ ایک روز رسول خدا علیہ السلام سید عمر فاروق کے ساتھ جا رہی تو آپ نے سوال کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ تیرے دل میرے لیے کتنی محبت ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی میرا بات میری اولاد اور ساری کائنات سے بڑھ کے عمر آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو پوچھا اللہ کے نبی عمر بتا کیا تو اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ تو یہ الفاظ صحابہ کی سچائی کو دلالت کرتے ہیں۔ سیدنا عمر کہنے لگے اللہ کے نبی اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ تو آپ نے کہا عمر سنو، وہ بندہ یہ سارے بیٹھے ہیں آپ لوگ، اگر یہ میری بات آج کی جمعے کے دن کی سمجھ آ گئی نا تو اللہ کی قسم میرے تمام جمعے پڑھانے کا حق ادا ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ بات سمجھ تو عمر ایک مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا کب تک کہ جب تک وہ اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ وہ محبت نبی پاک سے نہیں کرے گا تو وہ کامل مسلمان ہو سکتا۔ تو سید عمر کی فوراً عقل نکال دیا، کہا اللہ کے نبی آج کے بعد پہلے تو اپنی میں اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی آج کے بعد اپنی جان سے بھی بڑھ کے اگر کوئی مجھے پیارا ہے تو رسول خدا جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے محبت کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل ہے، کامل ہے کہ جو سب سے زیادہ محبت نبی پاک سے کرتا ہے، رسول خدا سے کرتا ہے، یقیناً ایسا بنا کامل مکمل ایمان والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، سنو لوگوں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کی زبان کے اوپر، دل کے اوپر حق جاری کر دیا ہے۔ عمر جو بولتا ہے وہ بھی حق ہے، جو دل میں سوچتا ہے وہ بھی حق ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور لوگوں جو عمر کی زبان جو گفتگو کرے وہ بھی حق ہے، جو دل میں جو اس کی
فیصلہ کرے گا وہ حق کی بنیاد پہ کرے گا. عمر کبھی بھی کسی کے ساتھ حق کرے گا نہیں. آؤ جب اسلام شروع میں اسلام ابھی ہوتا رہا ہے, اسلام ابھی مقبول ہو رہا ہے. ورنہ کے نبی دعا کی اللہ دو عمر ہے جو میرے سامنے میرے نظر میں ایک عمر بن ہشام, ایک خطاب کا بیٹا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے اللہ میں تیرا رسول سے دعا کرتا ہوں, اسلام کمزور ہے, تو اسے دعا کرتا ہوں کہ اللہ دو عمر انتخاب آپ نے کرنا ہے, ایک عمر بن ہشام, ایک عمر بن خطاب. اے اللہ جو تیری نظر میں بہتر ہے, اللہ جسے تو پسند کرتا ہے, اللہ جو تجھے محبوب ہے, اللہ اس عمر کو اسلام کے لیے عطا کر دے. میں اللہ پر دعا کرتا ہوں. تو چنانچہ اللہ نے دیکھا, اللہ نے دلوں کے اوپر دیکھا کہ کون سا عمر جو میرے نبی کے قریب آ سکتا ہے, کون سا عمر جو حق بیان کر سکتا ہے, کون عمر جو اسلام کے لیے طاقت کا سامان مہیا کر سکتا ہے, کون عمر جو میرے بعد خلافت اس کو سنبھال سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کو دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ ہدایت, اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل کے اوپر ضرب لگائی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر لیا. اور یہ نبی کی دعا سب ثابت ہوئی. اللہ اسلام کمزور ہے, اللہ اسلام ابھی بار ہے, اللہ اسلام ابھی عمر ہے, اللہ اسلام کو طاقت دے. تو یارو قیامت کی گھڑی تک کوئی بندہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت دی اور اسلام کو طاقتور بنایا. حضرات اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو, میری امت سے پہلے الہامی ہوا کرتے تھے. کون سے الہامی؟ جن سے فرشتے باتیں کرتے تھے. میری امت میں کوئی الہامی نہیں. میں اگر اللہ نے کسی کو الہامی بنانا ہوتا تو میری جماعت میں جو عمر ہے اللہ تعالیٰ عمر کو الہامی بناتے جس کے ساتھ آسمان کے ملائکہ اور فرشتے باتیں کرتے. اللہ کے نبی کا نبی عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتے. کسی نے سوال کیا, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفت کے آدمی کی سوال کیا کہ جناب آپ کہتے ہیں درجہ زیادہ بڑا ابو بکر کا ہے سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتے. ایک طرف کہتے ہیں درجہ بڑا ابو ٹھیک ہے, دوسری طرف کہتے ہو کہ اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی عمر ہوتے تو بڑا پیارا ایک جواب دیا جو میں سمجھتا ہوں کو آپ کے سامنے میں رکھوں. وہ کہنے لگے کہ جس طرح موسیٰ اور ہارون رضی اللہ علیہ السلام دو بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں, ایک سیدنا موسیٰ علیہ نبینا اور سیدنا ہارون علیہ نبینا, دونوں ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں دونوں کو نبی مبعوث کر کے اس دنیا میں بھیجا.
فرمایا لوگوں سنو، ابو بکر اور نبی پاک کا جو رشتہ ہے وہ بات کا نہیں آتا، بات کو سمجھنا کہ جو رشتہ ابو بکر اور نبی کا ہے وہ بات کا نہیں آتا۔ اگر اللہ نے صدیق اکبر کو نبی بنانا ہوتا تو نبی ایک ساتھ نہیں بناتے، بات نہیں، لیکن اللہ نے بنانا ہی نہیں، نہ ساتھ میں ہاتھ میں، اگر ساتھ میں بنانی ہوتا تو ابو بکر صدیق ہوتے، اگر بعد میں بنانی ہوتا تو کون ہوتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے جو کل قیامت کے روز جو عمر سیدھا مچور عمر کے لوگ جو دنیا سے جائیں گے، اللہ جب ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان کے اوپر جو سربراہ ہوں گے یا تو ابو بکر صدیق ہوں گے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو نوجوان جنت کے سردار ہوں گے وہ سیدنا حسن و حسین ہوں گے سب کو رضی اللہ تعالی عنہما، اور جو مچور عمر کے وہ دنیا سے جائیں گے ان کے سردار ہوں گے کہ ابو بکر ہوں گے، سیدنا عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یارو ہم زیادہ بات آگے نہیں بڑھاتے مگر سمجھانے کی بات کے بات پہ رہا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، شہادت کو پہنچے تو جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا پیچھے سے کسی نے کندھا پکڑ کے کہنے لگے اے عمر تیری شہادت کے بعد مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا۔ پہلے سمجھو یہ بات غور کر رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کون کر رہے ہیں، یہ بات کون کر رہے ہیں، بات کو سمجھو۔ اس سے پتہ چلا ان کے درمیان میں اپنا اختلاف نہیں تھا، اختلاف کروانے والے یہی لوگ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کا کندھا پکڑے ہوئے پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ عباس سیدنا عمر نے اپنی شہادت کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا، کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا کہ جس کے عمل کو دیکھ کے علی یہ کہہ سکے کہ میں نے نبی پاک کے عین مطابق کام کیا ہے، بلکہ جو سیدنا عمر تھے اکثر میں نبی پاک کی زبان سے سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر کو کھایا، میں نے پیا، کہنے لگے سیدنا علی کہ میں نے آپ سے بڑھ کے ابھی کوئی بھی ایسا بندہ نہیں پا رہا کہ جس کے بارے میں یہ میں کہہ سکوں کہ اس جیسا عمل کر کے کہ میں رب کو منا سکوں یا اس سے زیادہ عمل کر کے میں سیدنا ابو بکر عمر کے آگے بڑھ سکوں، میں نے کوئی ایسا بندہ پیچھے نہیں دیکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی فرمایا جب عمر کو غصہ آتا ہے تو آسمان کے ماتھے کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے۔ عمر تیری ذات کو ذات میں کہ اگر کسی کی پہچان کرنی ہو بناوی کون مسلمان کو فرمایا عمر تیرا جلال اور تیرا روح اتنا ہے کہ جس رستے سے جناب عمر گزر جائے شیطان کو رستہ تبدیل کر لے۔ اگر کسی کا ایمان دیکھنا ہو عمر کا تذکرہ کرو محبت بڑھ کے تو سمجھو ایماندار ہے، اگر عمر کا تذکرہ ہو تو جناب اپنا بجھ جائے تو سمجھ لو بندہ منافق ہے، کافی ہے۔ حضرات
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ جناب آپ کا محل اللہ کے نبی نے خواب میں دنیا میں دیکھ لیا. اللہ کے نبی نے خواب کو بیان کیا. عمر آج اللہ نے مجھے تیرا محل جنتی محل دکھا دیا. اور کہنے لگے اللہ کے نبی بتائیں کیسا تھا. کہنے لگے جب میں اندر داخل ہونے لگا تو مجھے تیری وہ جنتی ہور تیری جنتی بیوی وہ وضو کرتی ہوئی دکھائی دی تو میں نے غیرت کھائی. میں آگے اندر داخل نہیں ہوا کیونکہ عمر تیری بیوی تھی. کہنے لگے اللہ کے نبی تجھ سے آپ سے غیرت کیسی. پر کہنے لگے نہیں میں اندر داخل نہیں ہوا کیونکہ تیری جنتی بیوی تیری جنتی عورت آگے وضو کر رہی تھی. تو یارو بتاؤ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہے یہ جب جنتی ہے یہ ایمان والا ہے اور جس کا جنتی محل اللہ کے نبی دنیا میں دیکھنے بتاؤ تو یارو ان کے ایمان کے بارے میں بھی بندہ شک کر سکتا ہے. جہاں اور یاد طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یارو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے بیت المقدس کے واقعہ کہ جناب یہودی نے کہا اگر آپ کا خلیفہ آ جائے خود بغیر لڑے ہم اپنی جو بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے. تفسیر لکھنے والے مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اپنے نوکر کو ساتھ دیا سواری ایک ہے سوار دو ہیں اور سواری بھی اتنی لاگت کمزور ہے ایک بیٹھ سکتا ہے اور ایک چل سکتا ہے. اندازہ کرے یار کس قدر وہ اللہ کا نیک بندہ کس قدر طاقت میں ہوتے ہوئے اتنا جناب و پاکیزہ اور اتنا سادہ بندہ. سوچو جو 22 لاکھ مربع میل کو حکمرانوں اتنی سادہ زندگی اتنی سادہ سواری کو کہ جن کا دور بات طے ہوئی آدھا رستہ غلام بیٹھے گا آقا بہار پکڑیں گے اور آدھا رستہ غلام بہار پکڑے گا آقا اوپر بیٹھے گا. اب جب رستہ چلتے بیت المقدس کے قریب آئے تو جناب اب باری سیدنا عمر کی مقیم پکڑنے کی تھی اس کی رسی پکڑنے کی تھی سواری کی اور بیٹھنے کی حالت غلام کی تھی. جب غلام نے دیکھا سیدنا عمر سے کہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیت المقدس ہے وہاں ان کے بڑے لوگ ہوں گے میں اپنی باری آپ کے حوالے کرتا ہوں لہذا اب بھی میں سواری کی مکیل پکڑتا ہوں آپ اوپر بیٹھ جائیے. سیدنا عمر کہنے لگے نہیں عمر ہو بے انصافی کرے نہیں ہو سکتا. عمر انصاف پسند ہے بے انصافی کرے گا نہیں لیکن تو بیٹھ میں میرے سے بنوں گا. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری کی مکیل کو پکڑا چلتے یہاں تک کہ بیت المقدس کا دروازہ آ گیا کہ جہاں سارے لوگ انتظار کر رہے تھے اور سارے یہودیوں نے مل کے فیصلہ کیا اور یارو تم اس عمر سے کبھی بھی جنگ میں جیت سکتے یارو فقط شاید کہتا ہے فقط یہ اسلام یہ منظر پیش کرتا ہے فقط اسلام یہ منظر پیش کرتا ہے آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام کہ سواری پر غلام ہے جس نے رسی پکڑی ہے وہ آقا ہے بادشاہ ہے خلیفہ وقت ہے حکمران ہے. ساری کی ساری چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی اور کہا ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. اور یارو چلتے آپ گشت کرتے لوگوں کے گھر چیک کیا کرتے کہ کہیں بھوکا تو نہیں. ہمارے حکمران یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی کھاتا پیتا تو نہیں. ہمارے حکمران
اور سیدنا عمر میں سے یہ فرق تھا. آپ چلتے چلتے یہ دیکھتے کہ یہاں کوئی بھوکا تو نہیں. ہمارے حکمران دیکھتے ہیں یہاں کوئی کھاتا پیتا تو نہیں. ہم ٹیکس لگائے یہ کرے وہ کرے. چلتے چلتے ایک گھر میں ایک بڑھیا کی آواز آئی. پوچھا بتاؤ ماضی کیا چاہیے؟ بس دعا دینے لگی. کہنے لگی جب سے عمر آیا ہے حکومت میں ہم نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا. میں بس دعا کرتی ہوں. کہنے لگی پوچھا بتاؤ کیا تیری اس حالت کا عمر کو پتہ ہے؟ سوال کرنے لگے. اب بوڑھی اماں کو تو نہیں پتا آگے عمر ہے. عمر کہتی ہے اے بوڑھی ماں بتا اگر تو بھوکی ہے تیری اس حالت کا عمر کو پتہ ہے؟ تو ماں کا جواب کہنے لگی اگر عمر کو میرے حال کا نہیں پتا میری بھوک اور پیاس کا نہیں پتا تو پھر اس کو یہ حکومت کرنے کا پتہ ہے. وہ خلیفہ کس لیے ہے؟ وہ حکمران کس لیے ہے کہ اس کو میری بھوک کا میرے پیاس کا میرے حالات کا نہیں پتا. تو کہنے لگے اے بوڑھی ماں کیا مانتا ہوں بتایا علی نہیں کہ میں عمر گئے بیت المال میں جناب آپ کا غلام اسلم جس کا نام تھا دیکھ لیا آپ کو ساری چیزوں کو تھوڑی چیزوں کو پیک کیا بوری بنائی اور خود اپنے کندھے پر سوار کر کے چلنے لگے. غلام اسلم آگے آیا کہنے لگا اے امیر المومنین یہ بوجھ جو آپ نے اپنے کندھے کو اٹھایا ہے میں آپ کا غلام حاضر ہوں میرے کندھے پہ رکھیے میں لے جاتا ہوں کہاں جانا ہے. سیدنا عمر کہنے لگے بتا کل قیامت کے روز میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ بتا تو کل قیامت کے روز میرے گناہوں کا میرے اعمال کا تو بوجھ اٹھا سکے گا؟ اگر اٹھا سکتا ہے تو یہ بوری یہ توڑا یہ بوجھ میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں. وہ کہنے لگا اللہ کے نیک بندے میں نہیں کر سکتا میرے امید نہیں کر سکتا. تو کہنے لگا پیچھے ہٹ جا. بوری اٹھا کے گئے اس بڑی اماں کے پاس سارا کچھ جا کے رکھا کھانے کو دیا پینے کو دیا. بعد میں جناب کہنے لگے بتا اب تیرا کیا خیال ہے؟ عمر کے بارے میں ماں ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تو پھر تعارف کروایا کہ اے بڑی ماں تیرے سامنے جو اپنے کنجے پہ اٹھا کے بوجھ لایا ہے وہ کوئی عمر کا نوکر نہیں وہ عمر کا غلام نہیں بلکہ خود عمر آئے ہیں. اے بڑی ماں عمر کو معاف کر دینا اگر تو نے اپنی شکایت اللہ کے دربار میں لگا لی تو عمر اپنے دامن کو بچا نہیں سکے. حضرات حضرت عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ میرا وقت ہو گیا بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا. آپ کو پتہ ہے وقت کا بڑا بہت تو صرف آپ کی بات میرا سلام. لوگ کہتے تھے کہ قرآن نبی پاک کے اوپر نازل ہوتا ہے مگر رائے عمر کی ہوتی ہے. عمر جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے قرآن بنا کے نبی پاک کے اوپر نازل کر دیتے ہیں. تو یارو آج بھی اللہ کے نبی نے کہا تھا ماں بین بیتی و منبری من روضۃ الریاض الجنہ. جو لوگ گئے ہیں مدینہ شریف اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم بڑے مارے غریب ہیں اللہ ہمارے لیے آسان کا عطا فرما. اللہ کعبہ اللہ دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے اور تیرے نبی کا روضہ اس کو بھی دیکھنے کا دل کرتا ہے. اللہ تیرے آگے کون سی مشکل بات ہے اللہ ہمارے لیے ثواب کا عطا فرما. اللہ کے لیے کہا ماں بین ومنبری من روضۃ الریاض الجنہ. اور میرے بغیر کے اور میرے گھر تک جتنا ٹکڑا ہے وہ سارا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. کچھ لوگ ابھی حضرت عمر کے بارے میں شک کرتے ہیں ایمان کے بارے میں
میرا تو خیال یہ ہے کہ جو عمر کے بارے میں ان کے ایمان کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک اپنے دل میں لائے، اسے چاہیے کہ دوبارہ ان کا جدید ایمان کروائے، دوبارہ کرنا پڑے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بہت ساری ایسی جگہوں پر فرمایا کہ عمر جلدی ہے۔ اور یارو آج بھی جس ٹکڑے کے اوپر اللہ کے نبی سوئے ہیں، ابو بکر سوئے ہیں، عمر سوئے ہیں، اور یارو اس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا یہ عام جگہ نہیں بلکہ راؤ میں مل ریاض جنت، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا۔ یادو نبی پاک کی بات کو ماننا چھوڑ دو تو یا نبی کے صحابہ کا احترام کرو، اور یارو جو نبی کے صحابہ کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں نبی کے ساتھ، نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت، پیار اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، اللہ ملک کے پاک کی حفاظت فرما، اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پھر آخر میں دعا کرتی ہے اللہ ہمارے تمام کے تمام اللہ گناہوں کو معاف فرما۔ واقعنا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔